الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ قرآن کی بلاغت کی ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ ہے کمپیریزن بٹوین آیت نمبر 151 سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 31. سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. یہاں پہ اللہ نے پہلے کہا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، تمہاری اولاد کو. یعنی یہاں پہ پہلے ماں باپ کو کہا کہ تمہیں رزق دیتے ہیں، پھر کہا کہ بچوں کو دیتے ہیں، اور یہاں پہ کہا غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو. جبکہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 31 میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں اللہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. یہاں پہ اللہ نے کہا پہلے ہم بچوں کو رزق دیتے ہیں پھر تمہیں. تو یہ کیوں ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ تمہیں رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو، جبکہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے پہلے کہا تمہاری اولاد کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں. سبحان اللہ، یہ بلاغت کتنی خوبصورت، یعنی کتنا خوبصورت نقطہ ہے بلاغت کا قرآن میں، کہ ایک ایک لفظ کی جو ترتیب ہے اس میں اندر کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس بات کا ذکر کیا کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، من املاق، یہاں پہ ڈر نہیں ہے غربت کا، غربت آ چکی ہے اور آپ انسان غربت کی حالت میں ہے، تو سب سے پہلے تو اسے اپنی بھوک کی پڑی، اپنا پیٹ بھرنے کی پڑی ہوئی ہے. اولاد تو بات کی بات، اس کو خود وہ اس حالت میں کو کھا نہیں سکتا. سبحانہ. تو یہاں پہ پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں والدین اور تمہاری اولاد کو بھی، یعنی اس وقت تم غربت میں تو ہم تمہیں بھی رزق ہم ہی دینے والے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی. تو یہاں پہلے والدین کا ذکر کیا گیا کہ جب تم غربت میں واقعی غربت میں آ چکے ہو تو رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں ہم دے رہے ہیں. یعنی اس وقت غربت میں ہو لیکن رزق ہم دینے والے ہم ہی ہیں تمہیں یعنی والدین کو اس وقت غربت میں جو کہ ہو، اور پھر تمہاری اولاد کو بھی. لیکن سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں غربت ابھی آئی نہیں ہے، من خشیت، ابھی ڈر ہے کہ غربت، یعنی بچہ جب آئے گا تو یہ ڈر ہے کہ اس کو کہاں سے کھانا کھلائے گی، صرف ڈر کی وجہ سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس کا رزق، یعنی پہلے بچے کا ذکر کیا کہ اس کو رزق ہم دے رہے ہیں، یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں، تم کون سا یعنی خود سے کھا رہے. تو سبحان اللہ، جو شخص ڈر بھی رہا ہے، بھی اس پر غربت آئی نہیں لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ اس بچے کے آنے کی وجہ سے مجھے اس کو کہاں سے کھلاؤں گا. اللہ کہتا ہے نہیں، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، وہ اپنا رزق یعنی گویا اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے، اس کو بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی. یہی تو یہاں پہ پہلے بچے کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے، جبکہ سورہ انعام میں پہلے چونکہ غربت حاصل ہو چکی تھی اس لیے یہاں پہ سیاق و سباق کی وجہ سے پہلے والدین کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا. سبحان اللہ، کتنی حکمت ان آیتوں میں چھپی ہوئی ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ دونوں آیتوں میں کہہ سکتا تھا اپنے بچوں کو غربت سے نہ قتل کرو، ہم تمہیں اور تمہارے بچوں کو رزق دیتے ہیں، غربت کے ڈر سے نہ قتل کرو، ہم تمہیں تمہارے بچوں کو رزق دیتے ہیں. لیکن بلاغت میں یہ زیادہ مناسب تھا کہ سورہ انعام کی آیت میں پہلے جہاں ابھی غربت آ چکی تھی پہلے والدین کو حوصلہ دیا جاتا کہ نہیں تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں، غربت ہے تو کیا ہوا،
ہم ہی رزق دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. لیکن سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صرف ڈر کا اندیشہ ہے کہ والدین کو کہ بچے کے آنے کی وجہ سے کیسے اسے کھلائیں. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ اپنا رزق خود لے کے آئے گا، ہم اسے بھی رزق دیں گے پہلے اس کا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہے ایک ایک لفظ کی ترتیب کے اندر اللہ کی یعنی حکمت چھپی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق دیں. ظاہری بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی فرق الفاظ کی ترتیب میں بدلاؤ وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو قرآن ایک تو ریگولرلی پڑھتا ہو اور پھر ان چیزوں پہ غور و فکر بھی کرتا ہو، دھیان سے پڑھتا ہو. تو اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تاکہ ہمارا ایمان اس کے اندر زیادہ مزید بڑھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.